عظیم فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجی علیہم ان پر ریحًا ہوا سرسرن کڑک اور چیخ والی فی ایام نحسات ان کے منحوس دنوں میں لنذیقہم تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی ذلت کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ولعذاب الآخرتی اور آخرت کا عذاب احزا وہ اس سے بھی بڑا رسوا کرنے والا ہے وہم لا ینصرون اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ اب اللہ تعالی عز و جل اس آیہ کریمہ میں قوم عاد کی ہلاکت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بھیجی ہوا۔ ہوا کیسی تھی؟ سرسرن، جس میں سخت ترین آوازیں تھیں۔ اب سرسر کے لفظ کے متعلق ارباب لغت نے کئی ابحاث کی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ سرسر اس تیز آندھی کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کانوں میں سرسر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ سرسر کا لفظ جو ہے یہ سرتن سے بنا ہے، اور سرتن کہتے ہیں چیخ کو، چونکہ اس آندھی میں زور کی آوازیں تھیں۔ اور کچھ ارباب لغت نے کہا کہ سرسر کا لفظ یہ سرن سے بنا ہے، اور سر عربی زبان میں یخ بستہ ٹھنڈی ہواؤں کو کہتے ہیں۔ ان پر اللہ نے یخ بستہ ہوائیں چلائیں، ان ہواؤں سے ساری چیزیں منجمد ہو گئیں ٹھنڈک کی وجہ سے، اور زندگی کی حرارت زائل ہو گئی، اور زندگی کی حرارت زائل ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے سبھی کے سبھی۔ اب معنی کوئی سا بھی لیا جائے، لیکن مراد یہی ہے کہ ان پر اللہ نے سخت آندھی بھیجی۔ جانے کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مدد باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد کو باد دبور سے تباہ کیا۔ اب باد صبا اور باد دبور کیا ہوتی ہے؟ جو ہوا مشرق سے مغرب کی جانب چلے اسے عربی لغت میں باد صبا کہتے ہیں، اور جو مغرب سے مشرق کو چلے اسے باد دبور کہتے ہیں۔ 5 ہجری شوال کے مہینے میں مکہ کے تمام کفار کی جماعتوں نے اجتماعی طور پر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہود مدینہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب ادھر سے مکہ والے لشکر لے کر آئے، اور پیچھے سے یہود نے غداری کی۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خبروں پر صحابہ سے مشاورت کی، تو یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لیے خندق کھودنی چاہیے۔ اب باقی تمام جانبوں میں جو ہے نا وہ پہاڑ تھا، ادھر سے کسی لشکر کے آنے کی توقع نہیں تھی، صرف ایک راستہ تھا جس سے آنے کی توقع تھی، اس پر خندق کھودی گئی۔ اب خندق جب کھودی گئی تو اس جانب سے کفار مکہ آگے، اور پیچھے سے یہود مدینہ نے غداری کی اور حلف توڑ دیا، جو عہد و پیمان تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کی غداری کی۔ اب پیچھے سے یہود آگے، سامنے سے کافر آگے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ اب یہ سلسلہ کئی دنوں پر محیط رہا۔ پھر اللہ تعالی عز و جل نے مسلمانوں کی مدد یوں کی کہ اللہ نے ایک آندھی بھیجی، اس آندھی سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی انڈیا الٹ گئی، اور ریت اور کنکروں کے تھپیروں نے ان کے چہرے جھلسا کر رکھ دیے، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو سفیان
جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی، اور پھر اس کو دیکھ کر باقی سارے لشکر بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے باد صبا کے ذریعے ہمارے آقا اور مسلمانوں کی مدد کر کے مسلمانوں کو اس مشکل سے نکال کر اللہ نے مسلمانوں کو فاتح بنایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری باد صبا سے مدد کی، اور قوم عاد کو اللہ نے باد دبور سے ہلاک کیا، اور باد دبور وہ ہوتی ہے جو مغرب سے مشرق کی جانب چلے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب کبھی بھی مغرب سے ہوا چلتی نا تو حضور کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، حضور دو زانوں بیٹھ جاتے اور دعا کیا فرماتے، اے اللہ اس ہوا کی خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور جو یہ ہوا لائی ہے اس کے میں خیر مانگتا ہوں، اور اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تیری، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو یہ ہوا لائی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ پیغام بادل آ رہا ہے، اور پیغام بادل سے بارش برسے گی اور موسم جو ہے اس میں خنکی پیدا ہوگی، لیکن جب کبھی بھی ہوا چلتی ہے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا عائشہ تو جانتی نہیں اللہ نے ایک قوم کو ہوا کے ذریعے ہی تباہ کیا تھا، اور جب ہوا چلی آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے دیکھ کر وہ قوم خوش ہو گئی کہ اب ہمارے اوپر بادل برسے گا، لیکن بادل کے بجائے وہ ہوا پیغام عذاب لائی تھی، اس لیے میں اللہ سے ہوا کے شر کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر ریخن سر سرن وہ ہوا بھیجی کہ جو اتنی کڑک والی، اس میں اتنی چیخ تھی کہ یہ لوگ اوندے منہ زمین پر گر کر مر گئے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو ہوا سے کیوں تباہ کیا؟ کوئی اور عذاب بھیج دیتا، ہوا سے ہی کیوں تباہ کیا؟ جیسا کہ میں نے کل جو آیا گزری ہے کل آپ کو بتایا تھا، قوم عاد لمبے قد کے مالک تھے، جسم ان کے بڑے قوی اور مضبوط تھے، اور ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، یہ اپنی دولت پر عیش پر نازاں تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ تو کیا اب یہ کہتے تھے کہ جب اتنا بڑا قد ہو، جب اتنی جسم میں طاقت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس جسم کو ہلا نہیں سکتی، یہ ان کو فخر تھا۔ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمارے جسموں میں طاقت اتنی ہے، ہمارے قد اتنے بلند ہیں، اتنے بلند قد اور اتنی جسامت اور اتنی طاقت والوں کو ہلا کون سکتا ہے؟ تو اللہ نے پھر ہوا بھیج کر بتایا کہ تم کہتے ہو ہلا کوئی نہیں سکتا، ہم ہوا سے تمہیں ہلا کر دکھا دیتے۔ اور پھر کیا ہوا جب ہوا چلی اس قوم پر تو یہ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، اور اڑ اڑ کر اوندے منہ زمین پر گر رہے تھے، اور پھر یہ لاشوں کے ڈھیر بن گئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ تو اللہ اس کا بیان یوں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجی ان پر ریخن سر سرن وہ ہوا کہ جس میں زور کی آواز تھی۔ پھر کیا ہوا فی ایام ناحسات ان کے منحوس دنوں میں۔ یہ یاد رکھنا کہ ایام کے اندر نحوست نہیں ہے، اگرچہ ضعیف روایات ہیں کہ فلاں دن میں یہ نحوست ہے فلاں، لیکن وہ تمام روایات یا تو موضوعات ہیں یا ان کی اسناد ضعیف ہیں یا کوئی نہ کوئی راوی ان کا متروک ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا زمانہ بہت برا آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا زمانے کو برا مت کہو، زمانہ برا نہیں، لوگ برے ہیں، لوگوں کا کردار برا ہے، زمانہ تو سارا اللہ کا ہے، تو زمانہ برا نہیں ہے، ایام سارے رب کے ہیں، کوئی یوم برا نہیں ہے، تمام ایام جو ہے وہ نحوست سے پاک ہیں۔ یہاں کیوں کہا کہ منحوس دنوں میں؟ کیونکہ جن دنوں میں ان پر عذاب شروع ہوا نا، یہ ایک بدھ کو عذاب شروع ہوا اور اگلے بدھ تک اس قوم پر مسلسل ہوائیں چلتی رہیں، مسلسل ایک ہفتہ ہوائیں چلی اور پھر یہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے نظریے میں وہ کہتے تھے یہ دن ہمارے لیے منحوس ہیں، کیونکہ ہم تو آسمان کے ٹکڑے دیکھ کر بادل کے آسمان پر ہم تو سمجھتے تھے ہمارے پر مینائے رحمت برسے گا، اور مینائے رحمت کے بجائے یہ تو عذاب آ گیا۔
تو وہ ان دنوں کو نحوست کے دن کہتے تھے، منحوس دن کہتے تھے۔ نجومیوں نے اسی آیا سے ستاروں کی نحوست کا حساب لگایا، اور وہ کہتے ہیں کچھ ستاروں کے جو ہے نا مدار میں جانے سے اور ان کے محور کی گردش میں فلاں مقام پر نحوست آتی ہے، لیکن ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، متکلمین نے اس پر پوری ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور متکلمین نے ثابت کیا ہے کسی ستارے میں یا کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، سارے اوقات اللہ کے مبارک ہی وقت ہیں، اور سارے ایام بابرکت ایام ہیں، اس لیے کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ جو ہفتہ انہوں نے کہا نا وہ منحوس ٹھہرا، کیونکہ ان پر عذاب اس دنوں میں آیا تھا، اور جس دنوں میں عذاب آئے اس قوم کے لیے واقعی وہ ایام جو ہے نحوست کے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، حضور مینا سے باہر نکلے تو آگے قوم سمود جہاں تباہ کی گئی تھی اس کے اثرات تھے، وہ وادی محصر اس کا نام ہے۔ وادی محصر میں جب میرے نبی پہنچے تو صحابہ کو فرمایا اس وادی سے جلدی جلدی گزر جاؤ، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب قوم سمود پر آیا تھا۔ تو جو ہاں جس مقام پر عذاب آئے یا جس دن میں عذاب آئے وہ اس قوم کے لیے نحوست کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام ناخیسات، کہ ہم نے منحوس دنوں میں ان پر عذاب بھیجا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دن ہمارے لیے منحوس ٹھہرے ہیں جن میں ہمارے اوپر عذاب آیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں لنذیقہم، ہم نے یہ عذاب ان پر کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم انہیں چکھائیں۔ کیا بات چکھائیں؟ کس کی؟ عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، اس کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، پہلی اقوام پر اجتماعی عذاب آتے تھے، ہماری قوم پر سرکار دو عالم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی کا وعدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ انفرادی عذاب آتے ہیں، اگرچہ ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اگر گھر میں فجر کے وقت کوئی گھر والا نماز کے لیے نہیں اٹھتا، گھر کے افراد نہیں اٹھتے، اگر گھر میں فجر کے وقت قرآن نہیں کھلتا، قرآن کی آواز نہیں بلند ہوتی، اگر گھر کی روشنیاں فجر کے وقت روشن نہیں ہوتی اور گھر میں لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب ہی ہے نا۔ وہ مقدس گھڑیاں اگر ہم غفلت میں جو ہے نا سو کر گزار دیں تو وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور رسوا ہونے کا سبب بھی یہی ہے۔ بازار بھر گئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، ڈائجسٹ گھروں میں موجود ہیں، ناول موجود ہیں، لیکن قرآن کے غلاف پر دیکھو تو گرد و غبار پڑی ہے۔ گھروں میں قرآن کے نسخے ہیں لیکن وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ وہ بچی جس کو باپ یا ماں نے قرآن پڑھایا نہیں، شادی کے موقع پر اسے بھی قرآن کا سایہ دیا جاتا ہے۔ قرآن سائے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو تلاوت کے لیے ہے، قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے، قرآن تو عملی زندگی میں اسے اپنانے کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا ہم اسے عمدہ غلاف میں لپیٹ کر رکھیں، آپ اسے غلاف میں نہ لپیٹیں، بغیر غلاف کے رکھیں، لیکن ہر روز یہ کھلنا چاہیے، چاہے ایک صفحہ کے لیے کھلے، لیکن یہ کھلنا چاہیے، یہ ہر روز گھر میں تلاوت کیا جانا چاہیے۔ تو قرآن ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا۔ اگر یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، انفرادی طور پر ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں ذلت کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ ولا عذاب الآخرۃ اخزی، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا رسوا کرنا، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا رسوا کرنا۔ آخرت کا عذاب کتنا ہے؟ غوث قطب ابدال بھی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طواف کرنے والے لوگوں نے دیکھا کوئی غلاف کعبہ اٹھا کر اندر کعبے کی دیوار سے لپٹ کر زاروں قطار رو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر ایک مہربانی کرنا، معاشر میں کہیں دور لے جانا مجھے، جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں، اور دور لے جا کر میرا حساب لینا۔ تو وہ اتنا زاروں قطار رو رہا تھا، طواف کرنے والوں نے کہا یہ پتہ نہیں کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ گار ہوگا جو کعبے کی دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے اور غلاف کعبہ کے اندر رو رہا ہے۔ اور لوگوں نے جب رک کر غلاف کعبہ ہٹایا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں تھا، وہ علی المرتضیٰ کا پوتا امام حسین کے بیٹا زین العابدین تھے۔
جن کے لقب زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت، نام تو ان کا نہیں تھا، سجاد، سجدے کی زینت، یہ ان کے القابات ہیں، نام تو ان کا علی تھا، نام تو ان کا علی تھا، لیکن ان کو دنیا جو ہے ان کے القابات سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ کعبے کے اگر دیوار سے لپٹ کر علی المرتضیٰ کا پوتا اتنا روتا ہے تو میری تو آپ کی حیثیت ہی کیا ہے۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، وہ بہت زیادہ رسوا کرنے والا، کوئی اور رسوائی نہ ہو۔ اگر صرف ایسا ہو گیا کہ اللہ نے بلایا اور بلا کر حضور کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا یہ آپ کا گناہگار امتی ہے، یہ اس کے گناہوں کے رجسٹر ہے، بتائیے حضور کیا شکل دکھائیں گے، حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا آمنا سامنا ہم کیسے کر سکیں گے کہ اگر اللہ نے صرف اتنا فرما دیا کہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہ اس کا ڈھیر ہے گناہوں کا، تو پھر کیا بنے گی؟ اس لیے آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ مدد لینے کے لیے بھی تو کوئی جو ہے نا وہ ذرائع و اسباب ہونے چاہیے نا، اور ذرائع و اسباب دیکھیے نا، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایسے پیارے خادم ہیں، صحابہ نماز عشاء پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، حضرت ربیعہ کیا کرتے ہیں، حضور کے در انور کی چوکھٹ کو سرہانہ بناتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں در انور کے باہر۔ خیال کیا ہے، رات کو کسی پیر بھی میرے آقا کو ضرورت پڑے، حضور دروازہ کھولیں تو غلام حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت ربیعہ ہر روز کا معمول یہی ہے، حضور کے در انور کو چوکھٹ کو سرہانہ بنا کر وہیں لیٹ جاتے ہیں باہر ہی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے لیے اٹھتے، بیدار ہوتے، تو حضرت ربیعہ پانی لے کر پہلے حاضر ہو جاتے، حضور وضو میں کرواؤں گا، یہ روز کا معمول تھا۔ اس ادا پر میرے آقا اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا راضی ہوئے کہ ایک دن میرے آقا نے فرما دیا سر ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی مرافقتک فی الجنہ، حضور اور کچھ نہیں مانتا، جنت میں مجھے اپنی رفاقت عطا فرما دینا۔ سرکار نے فرمایا وہ دیا، اس کے علاوہ کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا۔ اب وہ تو دے دیا، لیکن اس کے باوجود سرکار نے کیا فرمایا، ربیعہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، سجدوں کے کثرت سے میری مدد کر۔ اب سرکار مدد نہیں مانگ رہے تھے، مطلب کیا تھا کہ اتنے سجدے کر، اتنی زیادہ عبادت کر کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کر سکوں کہ جس جنت میں مجھے ٹھہرایا جائے اس میں ربیعہ کو بھی ٹھہرایا جائے۔ تو اس لیے کچھ سفارش لینے کے لیے پاس کچھ ہونا چاہیے، بغیر کچھ ہوئے سفارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق